وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ڈھنگے طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا جو آدھی نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ اس کو بیڈ کے کنارے سے تھوڑا آگے لٹانے کے لیے جھکا کہ اس کی محسوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ابھی ابھی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ 15 سالہ معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کو ونی کے طور پر دی گئی تھی جس کے باپ نے اس کے چاچو کا قتل کیا تھا اور اب اس کو وہ ونی میں دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بدلے اپنے مرحوم چاچو کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بے نیاز سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے ہاتھ سے بندے کا امان خراب کر دے۔ اس کی کرتی سے پیٹ کو نظر آتا دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑاتا اپنے بال ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے سبیہ چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر دائم کے دل میں حشر سا برپا ہوا۔ وہ 15 سال کی ہونے کے باوجود مکمل حسن رکھتی تھی۔ کسی کا دل بھی ڈگمگا سکتا تھا، وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ وہ بال خشک کر کے اس کے جانب آیا اور اس کے پاس جھک کر اس کو سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اس کو چھوا ہی تھا دائم نے کہ وہ کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہوتی بولی۔ دائم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، جس کو اپنے شوہر کا ہی نہیں پتا تھا۔ وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا بھی نکاح ہوا ہے، تمہارا شوہر۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 15 سال بڑے اس خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی میں ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پہ آ گیا۔ میں ونی ہو کر آئی ہوں، پھر آپ مجھ پہ ظلم کریں گے، زبردستی اپنا حق لیں گے؟ وہ اچانک درد بھری آواز میں بولتی اس کو چونکا گئی تھی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ آبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ بھلا وہ اس 15 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جس کو شادی کا مطلب بھی ابھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ پھر وہ محض بدلے کی آگ میں کیوں اس کو اپنی وحشتوں کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں ایسے بول رہی تھیں کہ جو ونی ہو کر جاتی ہیں اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا اور اپنا حق وصول کرتا، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دائم کا تجسس بڑھا۔ اور کیا کہتی تھی؟ وہ سوال کرنے لگا جو اس کو حیران کر رہی تھی۔ سجے سنورے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی اور کہتی تھی کہ تم ہمت سے کام لینا، ان سب میں بہت درد ہوتا ہے۔ وہ روحانسی ہو کر بولتی دائم کو جھٹکا دے گئی جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور و بے بس ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک بولا تو نوال نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ میں 8 کلاس میں پڑھتی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سن کے دائم نے ایک دم اس کے بازو کو کھینچ کر مزید اپنی جانب کیا۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ تمہیں مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے سمجھنے میں مدد ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نوال کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا، ورنہ وہ تو سمجھتی تھی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا ہے۔ آپ مجھ پہ ظلم نہیں کریں گے نا؟ نہ ہی اپنا حق لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی دائم کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نوال کا ننھا سا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پہ کوئی ظلم نہیں کر سکوں گا، وہ محبت سے بولتا اس کو حیران کر گیا۔ سچ میں؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکالتے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی۔ دائم کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، کہتے ساتھ اس نے نوال کی روشن پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں نوال۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کو ریلیکس کرنے لگا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دائم کی بات پہ اس کا جسم کانپنا بند ہوا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا بولا۔
تو وہ اپنی جگہ پہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ نوال، یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ چپ نہیں رہے کیا؟ وہ اس کے عروسی جوڑے کی جانب دیکھ کر بولا تو نوال نے آنکھیں کھولیں۔ چپ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں، کیا کروں پھر؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور اس میں سے ایک اپنی ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کو تھما دی۔ آج کی رات گزارا کر لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اسباب میں سر ہلاتی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اب آگے؟ پھر وہ امتحان میں پھنس گئی۔ بال کرتی کی زپ میں اٹک کر رہ گئے جو نکل نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار کوششیں کر کر تھک چکی تھی۔ اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا۔ نوال، ٹھیک ہو نا؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی دروازے تک آئی۔ یہ زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی بیک اس کی جانب کرتی اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی تھی۔ شفاف کمر پر بلیک اسٹرپ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تو وہ زپ کھل کر نیچے کو آ گئی۔ نوال نے بمشکل اپنی کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا تھا ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہو گیا ہے، اب کر لو چینج، وہ کہتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر بعد نکل آئی تھی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی، وہ اس کو اپنے ٹراؤزر اور شرٹ میں دیکھ کر مزمائل ہوتا ہوا بولا، جو سراپا حسن لگ رہی تھی۔ اس کا اپنے منہ اور جذبات پہ بند باندھنا بالکل مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ نفس کا غلام نہ تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی تو اس نے بھی لائٹ آف کر کے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا تھا، واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا جو گہرے نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پرسکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ نوال، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت ہی نرم تھی، جیسے کوئی کسی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی۔ اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال جو الجھ کر اس کے کندھوں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دائم نے پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں سے ہلکی نمی کو خشک کیا۔ اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے۔ پھر وہ آرام سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ تمہارے بال خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوال نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں خوبصورتی سے باندھ دیا۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، دائم نے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی۔ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی، جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں نوال پر جا ٹھہریں۔ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئی۔ یہ کیا تماشا ہے دائم، اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ اب سے میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہیں ہوگی، یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا
چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مت بھولو دائم کہ یہ لڑکی تمہارے چاچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھیں۔ نوال کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں ہے۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایک ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے کسی نے ان پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئیں۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات کا ہی اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا تھا۔ بی جان نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن دائم نے ان کی طرف دیکھے بغیر نوال کو آرام سے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں، تم صرف میری بات سنو گی، باقی کو میں خود دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ وہ نوال کو ناشتہ کھوا کر آفس کے لیے نکل چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل تھا، مگر دائم کے تسلی بخش الفاظ نے اسے سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی گوش میں چلے گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سن کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں لایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے نیچے آئی، قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑیں۔ یاد رکھو، دائم کی نرمی سے یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا، اچھا اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا۔ اسے تو ان کاموں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل پڑی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی، جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب دھونا ہے بی بی جی؟ جی۔ کسی کی مدد نہیں لینا، ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر باہر گئی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑوں کو دھونا شروع کیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں تھکن سے چور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بھی وہ ہار ماننے کے بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتی کپڑے دھوتی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ نوال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا۔
وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال، کیا ہوا میری جان؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم دائم کے گلے لگ گئی اور سسکیاں لیتے بولی۔ وہ اس کے گلے لگنے پہ بکھلا گیا۔ آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دھلوائے۔ دیکھیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ میری کمر میں بہت درد ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے نوال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دبا دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے فوراً انکار کیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ نوال، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کی۔ اس کے ہاتھ اتنے نرمی سے حرکت کر رہے تھے کہ اس نے اس کے کندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتی بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کی بات پہ نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلے گئی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں ایک غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، وہاں بی جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ دائم نے سیدھا بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ نے نوال سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازمین ختم ہو گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ بی جان، جو سکون سے بیٹھی تھی، اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دائم، یہ کس طرح کا لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے، تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم بڑے ہیں تمہارے؟ بی جان، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی ہو، چاہے ونی ہو کر یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازموں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو پیتا نہایت تحمل سے بولا۔ بی جان کی نظریں سخت ہو گئیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ دائم نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ آئندہ کوئی بھی کام ہو، ملازمین سے کرایا جائے، نوال سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون پر کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گا۔ اس کی بات پہ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے دائم کو دیکھ رہے تھے۔ بی جان کا غصے سے کانپتا ہوا چہرہ ان کی خاموشی کا گواہ بن چکا تھا۔ دائم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے ایک باریک خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجایا جا چکا تھا۔ بی جان اور باقی گھر والے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، مگر دائم اور نوال غائب تھے۔ بی جان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلایا۔ دائم کہاں ہے؟ اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں نہیں پسند کیا؟ بی جان، وہ اپنے کمرے میں کھانے مانگ رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا تھا۔ یہ سن کر بی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جا کر دائم کو کہو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں بدلتے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے اندر دائم اور نوال سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوال کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی کا امتزاج تھا اور دائم اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی تھی۔ صاحب، بی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ بی جان سے جا کر کہہ دو میں اور نوال ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلے گئی اور بی جان کو جا کر پیغام دیا۔ بی جان، جو پہلے ہی غصے میں تھی، یہ سن کر مزید بھڑ گئیں۔ ان کے چہرے کی سختی اور نظروں کی چمک خوفناک ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔
یہ لڑکی دائم کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ جان کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا۔ ان کے دل میں نوال کے لیے سازشی خیالات جنم لینے لگے۔ نوال جو اپنی معصومیت میں دائم کی محبت سے مطمئن تھی، اس بات سے بڑھ تھی کہ بی جان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ مزید بھڑک چکی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور دائم معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کو نیا موبائل دائم نے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہ سکے۔ بی جان جو پہلے ہی دائم کی محبت اور نوال کی موجودگی سے کر رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جب نوال کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو ان کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر آئیں اور ایک جھٹکے میں نوال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ نوال نے خوف زدہ نظروں سے ہی بی جان کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ سکتی، بی جان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے نوال کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ درد سے چیخ اٹھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصولوں کے خلاف جاؤ، دائم کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو۔ اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا تم ہماری شکایت کرو؟ اس کی آواز سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ نوال جو دیوار کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی، روتے ہوئے بمشکل بولی، بی جان میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی، اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی، اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔ سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا تھا۔ بی جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ نوال کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی تھیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ میر جان نے آگے بڑھ کر بی جان کو روکنا چاہا، مگر دادا جان نے اس کو بازو سے تھام کر روک لیا اور پھر بی جان نے اتنی قوت سے اس کو تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا نازک جسم مزید تاپ نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر نوال کو زمین پر بے ہوش اور اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس گیا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ وہ چیخا تھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر کر رکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سانسیں معمولی سی تھیں، لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا، آپ کی پیشنٹ کو کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے۔ خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے، جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ صاف صاف بتائیں، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔
دیکھیں ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لرز گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور اس کے خلاف حویلی والوں کی شفافیت، یہ سب سوچ کر دائم کا دل پھٹنے لگا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوال کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا۔ اس کا دل یہ سب سوچ کر ایک اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم و شکار کا سامنا نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ دائم نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ نوال بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن دائم کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی فضا میں دائم نوال کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوال نے چاروں طرف نگاہ دہرائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ، ایک پرسکون سا ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو دائم نے نوال کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ چپ تھی جو دائم کو بے چین کر رہی تھی۔ دائم نے آہستہ سے اس کو سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ اس نے نوال کو ایک آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوال کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ نوال، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلا دیتے تھے۔ نوال نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ دائم اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھا۔ وہ ملازمہ سے کچن سے کھانا لے کر آیا تو اس نے پلیٹ نوال کے سامنے رکھی۔ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کو کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ چونک کر بولی تو دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں نوال، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظالم، ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے، وہ محبت سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور بے اختیار دائم کے گلے لگ گئی۔ دائم نے ہلکے سے تھپتھپایا۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو میرا بچہ، ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتا مہمور سے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب، کون سی مشکل؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو کمرے میں جا کر، میں یہ برتن رکھ کر آتا ہوں، دائم نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دائم کی معنی خیز بات اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ دائم کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی اور دائم اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوال کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آوازوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک دائم کے فون کی اسکرین پر کال آنے لگی۔ نوال نے بے دھیانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس پہ لکھا ہوا تھا بی جان۔ اس کے ذہن کو الجھا گیا۔ آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون دائم کو پکڑا دیا۔ اس فون نوال کے ہاتھ سے لیا اور کال اٹھاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
اس قدموں کی رفتار اور چہرے کی سنجیدگی نوال کو کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ دائم نے کمرے میں باہر جا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف بی جان کا غصے سے بھرا لہجہ سنائی دیا۔ کہاں ہو تم دائم؟ 2 دن ہو گئے ہیں تم نے حویلی میں قدم تک نہیں رکھا۔ ان کے لہجے میں سختی اور تلخی نمایاں تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بی جان، اب میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آپ لوگ نوال کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بے شک غنی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ دائم میر شاہ کی عزت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر بی جان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے؟ دائم نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایک غیر معمولی ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ بی جان، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے دلوں میں نوال کے لیے نفرت ختم نہیں ہوتی، میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بنا کسی توقف کے فون بند کر دیا۔ بی جان دوسری طرف سلگ کر رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ دائم نے فون بند کر کے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، گہری سانس لی اور اپنے اندر کے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے کمرے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی دائم نے نوال کی طرف دیکھا، جو اب اس کے لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ چلو نوال، اب بہت کارٹون دیکھ لیے، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے بولتا اس کے پاس آیا۔ نہیں، مجھے ابھی اور کارٹون دیکھنے ہیں، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس کی ضد پہ وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ اس نے ہمیشہ ایک باشعور، اپنی عمر اور سمجھداری بیوی کا خواب دیکھا تھا، جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر حقیقت میں یہ تھی کہ اسے یہ ایک معصوم اور ضدی 15 سالہ لڑکی ملی تھی، جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر اس کی معصومیت اور بچوں جیسی حرکتوں کے اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ اس معصوم سی گڑیا سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے موبائل میں اس کے لیے ایک نئے کارٹون لگا دیے، پھر خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دونوں اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ نوال کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ یکدم اچھل کر دائم کی گود میں آ بیٹھی۔ دائم اس غیر متوقع حرکت پر بوکھلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو نوال؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، آ جائے گی لائٹ۔ وہ سنبھل کر بولا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، وہ خوف سے کانپتی ہوئی بولی تھی۔ دائم نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تاکہ کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہو سکے۔ نوال کا چہرہ اس کے کندھے کے قریب تھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار نوال کی گردن سے مس ہو گئے۔ اس کی قربت نے دائم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ مشکل سے اپنے جذبات کو قابو رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوال کی مزید نزدیکی نے اس کو بے چین کر دیا۔ نوال، پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پہ تھا شاید۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کی گود میں ہی رہنے دینا ہے، وہ ضدی بچی کی طرح بولی۔ دائم نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ اس کا دل بہکنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ وہ 15 سالہ معصوم لڑکی تھی، اس کی شدتوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی۔ دائم نے سکون کی سانس لی تھی۔ یار، اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پر بیٹھ گئی، مگر دائم کی حالت بے حد نروس تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر موجود تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور دادا جان اور میر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دائم چونک گیا اور فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بابا جان، دادا جان، آپ پلیز بیٹھیں، وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دائم نے ان کے لیے پانی منگوا کر خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ میر شاہ کی گہری نظریں اور دادا جان کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ دائم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو؟ میر شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ بابا جان، وہ لڑکی صرف لڑکی نہیں، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ غنی کے طور پر آئی ہے۔ اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کیا؟
دادا جان نے اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا تھا۔ دائم کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا۔ دادا جان، میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے، ہر بات، ہر زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں ہے، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ منی کی رسم کے خلاف تھا۔ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح مجھ سے 15 سال چھوٹی معصوم لڑکی سے کروا دیا۔ اب جب یہ سب آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے تو اب میرے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ سب کو، ورنہ یہ بزنس، یہ سب کچھ بھی چھوڑ دوں گا۔ اس کے سخت اور کھڑے لہجے نے آفس کی فضا میں خاموشی بھر دی تھی۔ وہ دائم جو ہمیشہ اس کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھڑی کھڑی سنا رہا تھا۔ دادا جان کو نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دائم ہے۔ دادا جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تھی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلے اس طرح کے نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری بات سن لیں گے، لیکن نوال اور تم حویلی واپس آ جاؤ۔ وہ مل سے بولے تھے۔ نہیں دادا جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا، وہ صرف 15 سال کی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اسے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ کم از کم اس کے بڑے ہونے کا تو انتظار کر لیتے، پھر نفرت کر لیتے۔ ابھی وہ شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی، نفرتوں کا مطلب بھی نہیں جانتی، اور آپ سب نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ امی جان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اس پر ظلم کرتی رہیں، مگر اب نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہ آنے دوں گا۔ اس کی آواز میں شدت تھی جو دادا جان اور میر شاہ کو خاموش کر گئی۔ بیٹا، ہم تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، ہم کوئی حل نکالیں گے، مگر تم حویلی واپس آ جاؤ۔ میر شاہ نے بھی اس کو سمجھانا چاہا۔ جب آپ لوگ کوئی حل نکال لیں اور نوال کے ساتھ انصاف کریں گے تب میں واپس آؤں گا، اس سے پہلے نہیں، اس نے دو جواب دیا۔ دادا جان اور میر شاہ ایک دوسرے کی جانب بے بسی دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا مناسب لگے۔ دادا جان اور میر شاہ آہستہ قدموں سے آفس سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں دکھ تھا اور غصہ دونوں، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس معصوم کے حق کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا۔ جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر نوال پر پڑی، جو نیلے رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ساڑی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ چاپ کھڑا رہا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین خواب آ گیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا، یہ ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے تو نہیں لے کر دی تھی تمہیں، ملازمہ سکینہ علی کی بیٹی ہے نا، وہ لے کر آئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی پہن کے دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گیا، پھر اچانک نوال کی ساڑی جو ٹھیک سے بندھی نہیں تھی کھل کر زمین پر گری۔ نوال کے تمام نظری افراد دائم کے سامنے واضح ہو گئے۔ اس کا نازک یتیم برہنہ وجود دائم کے سامنے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو کر ساڑی دکھانے لگی۔ مجھے ساڑی ٹھیک سے پہننی نہیں آتی، پلیز میری مدد کر دینا دائم، وہ بیچاری سے بولی تھی۔ میں کیسے مدد کروں، مجھے نہیں آتی میرا باپ۔ وہ اس کو بچوں کی طرح ڈانٹنے لگا۔ تو پھر آپ فون سے دیکھ کر پہنائیں، مجھے نہیں پہننی آتی۔ دائم اس کی ضد کے آگے ہار گیا۔ ٹھیک ہے رکو، وہ اپنا فون نکال کر ساڑی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگا۔ دائم میں ایک جذباتی طوفان مچ رہا تھا۔ نوال کی قربت، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لے، مگر جانتا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس کی شدتوں کو نہیں سہہ سکے گی۔ اس نے اپنی بات پر قابو پایا اور ساڑی کو درست طریقے سے اس کو پہنا دیا۔ وہ قیامت سی لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ ایک مکمل حسین خواب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ آخر اتنا روپ وہ کہاں سے لاتی تھی؟ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ پلو کو لہرا کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ بے اختیار بولتا، اس کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ وہ جو اب بے حد خوش نظر آ رہی تھی، آگے بڑھ کر دائم کی طرح اس کو گلے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔
وہ ہکا بکا رہ گیا اس کی جسارت پر۔ اس کو اچانک ایک شرارت سوجی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نوال کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کر اس کو زور سے سک کیا تو وہ سسکاری بھر کر رہ گئی۔ چلو اب ایسے بھی کرو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نہیں، ایسے درد ہوا ہے مجھے، وہ معصومیت سے منہ بنا کر اپنے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی معصومیت اور اس کا بچپن ہی اس کا سب سے بڑا جمال تھا۔ بی جان کے کمرے کا ماحول خاصا سرد اور دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ دادا جان، میر شاہ اور حویلی کے باقی بزرگ اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بی جان کے چہرے پر الجھن، غصہ اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دائم اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی دائم ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا، اور اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کے آفس تک گئے، لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے؟ کیا بات ہے جو اس نے اسے اس حد تک کر بدل دیا ہے؟ بی جان، جو بھی ہے، ہمیں اب حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم نوال کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کرتے وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ میر شاہ نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ بی جان نے اپنے چہرے پر الجھن کا تاثر مزید گہرا کر لیا۔ ان کی پیشانی کی شکنیں واضح ہو گئیں۔ انہوں نے ایک گہری اور طویل سانس لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چھٹانگ بر لڑکی کے سامنے جھک جائیں جو بنی کی رسم کے تحت اس گھر میں آئی تھی، جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا خون بہایا؟ بی جان، جوان خون ہے، اگر وہ ہم سے اور بدگمان ہو گیا تو اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں وہ ہمارے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہے، اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسل کا تسلسل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ دادا جان، جو اب تک خاموش تھے، اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر دھیمی آواز میں بولے۔ میر شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دائم کو کھونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی، ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بی جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جیسے اپنے اندر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، لیکن وہ اس وقت حالات کے آگے جھکنے پر مجبور نظر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے، دائم کو پیغام بھیج دو کہ ہم اس کو اس شرط پر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نوال کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے اس حویلی کی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس سے بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بیتا، انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا۔ نوال، جو پہلے ایک معصوم اور ضدی تھی، دائم کے ساتھ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی تھی۔ دائم کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو چکے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں بیڈ پر ایک ساتھ لیٹے تھے۔ دائم نے اسے نرمی سے گلے لگایا ہوا تھا، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی معصومیت ہمیشہ دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آتی تھی۔ دائم، مجھے بیبی چاہیے، اچانک سر اٹھا کر بولی تھی۔ بیبی کیوں چاہیے تمہیں؟ دائم نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو دہراتے ہوئے کہا، سکینہ آنٹی کی بیٹی بھی میری جتنی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور اس بھی ایک بیبی ہے۔ وہ اتنا چھوٹا پیارا ہے، اس لیے مجھے بھی بیبی چاہیے، وہ فوراً سے بولی تھی۔ اس کی معصوم بچوں جیسی خواہش پر وہ ہنس پڑا۔ اچھا، بیبی کو بیبی چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ پر شرارت بھی شامل تھی۔ ہاں، نوال نے فوراً سر ہلایا۔ چلو پھر بیبی لانے کے لیے جو کہوں کرنا پڑے گا۔ دائم نے نرمی سے اس کے بال چھوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معصومیت سے بولی تو وہ گہرا مسکرایا۔ چلو پہلے میرے لپس پر بائٹ کرو۔ نوال نے شرماتے ہوئے دائم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے پر جھک کر ہلکی سی بائٹ کر گئی۔ دائم نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ اب میرے اوپر آؤ، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ وہ تھوڑا جھجک تھی، لیکن دائم کی محبت اور خلوص نے اسے اعتماد دیا ہوا تھا۔ وہ آہستہ دائم کے قریب ہو کر اس کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ دائم کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ نوال کے قریب ہونے سے اس کے جذبات کا بندھ ٹوٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ہوتے ہوئے نوال کی سراخی دار گردن کی طرف جھکتے ہوئے اس پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نوال نے ایک لمحے کے لیے سکون محسوس کیا، لیکن جیسے ہی دائم کی شدتیں بڑھنے لگیں، وہ سسکنے لگی۔ دائم کی غربت اور جذبات کی شدت اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ اچانک رونے لگی۔ اس کے آنسو
دائم کے دل پر گرے جیسے کسی نے گرم لوہا رکھ دیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور خود کو کوسنے لگا۔ اس نے جلدی سے نوال کو گلے لگا لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ بس اب کچھ نہیں کروں گا، رونا بند کرو نوال۔ وہ اس کو سینے سے لگائے نرمی سے بولا۔ دائم مجھے درد ہوا تھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ دائم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنی آواز کو بھرپور نرمی دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر رہ گئی۔ دائم نے اسے مزید سنبھال کر اپنے قریب کر لیا اور اسے سکون دینے کے لیے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھم گئے، لیکن دائم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے موڈ اور جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس معصوم کی غربت میں مچلنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں الماری سے کپڑے نکال کر آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ سورج کی ہلکی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نوال بھی قریب ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں دائم پر جمی ہوئی تھیں، جو بلیک شرٹ پہنے ہوئے خاصا مصروف اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پر بابا جان کا نام دیکھ کر رک گیا۔ جی بابا جان، خیریت؟ اس نے فون کال کو کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے میر شاہ کی گہری اور پرسکون آواز سنائی دی۔ دائم بیٹا، ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں اور نوال کو اب کسی قسم کی زبردستی یا زیادتی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بی جان نے نوال کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، ہم سب اسے اپنا چکے ہیں، تم دونوں اب واپس آ جاؤ۔ ان کی بات سن کر دائم کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ بی جان مان گئی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ سب تمہاری ضد اور نوال کے لیے تمہاری محبت کو دیکھ کر ہوا ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ نوال ہماری بہو ہے اور اسے ویسا ہی مقام ملنا چاہیے۔ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دائم نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے کے لیے خاموش رہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں کچھ دنوں میں نوال کے ساتھ حویلی واپس آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا تھا، یہی بہتر ہے بیٹا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے دائم نے کچھ سوچتے ہوئے ایک نظر نوال پر ڈالی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا جان کا فون تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حویلی واپس آ جائیں۔ سب نے تمہیں اپنا لیا ہے؟ سچ؟ مجھے قبول کر لیا ہے سب نے؟ اس نے حیرت اور خوشی کے مل جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہاں، سب نے تمہیں قبول کر لیا ہے نوال، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ نوال نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک آ گئی تھی۔ دائم نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب بس تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ہم جلدی واپس چلیں گے۔ اس نے خاموشی سے سر اثبات میں ہلا دیا اور وہ اپنے کام کی تیاری میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بھی اپنوں سے ملنے کے بے تاب تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کے دروازے پر گہما گہمی تھی۔ ملازمین ہاتھوں میں گلاب کے پھول لیے قطار میں کھڑے تھے اور حویلی کے بڑے دروازے کو رنگین پھولوں کی مالا سے سجایا گیا تھا۔ دروازے کے قریب دادا جان، بی جان اور چچی جان کھڑے تھے، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں نمایاں تھیں۔ سب کو معلوم تھا کہ آج 3 ماہ بعد دائم اور نوال واپس آ رہے ہیں اور یہ لمحہ ان کے لیے خوشیوں کا تھا۔ جیسے ہی گاڑی دروازے پر آ کر رکی، دائم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح خاکسار لگ رہا تھا۔ نوال بھی آہستہ آہستہ سے باہر نکلی۔ آسمانی رنگ کے لباس میں وہ بچوں جیسی معصوم مسکراہٹ لیے ملازمین نے ان پر گلاب کے پھول نچھاور دیے اور حویلی کا ماحول خوشی سے معطر ہو گیا تھا۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر دائم کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کا ملا تاثر تھا۔ بیٹا، تمہارے واپس آنے سے حویلی کی رونق لوٹ آئی ہے، دادا جان نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا۔ آپ کی دعا ہے دادا جان۔ دائم نرمی سے دادا جان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے بعد بی جان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو دعا دی اور پیار دیا۔ میر شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے دائم کو گلے لگایا تھا۔ نوال کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے سب کا استقبال کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ حویلی کے اندر ہوتے ہی ملازمین نے راستے میں پھول بچھا رکھے تھے اور ہر طرف محبت اور اپنائیت کا ماحول تھا۔
نوال دائم کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی حویلی کو دیکھتی اور کبھی لوگوں کی محبتی مسکراہٹوں کو۔ وہ دل ہی دل دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشیاں قائم رہیں۔ یہ سب دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ کھانے کی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب نے ہنسی مذاق کے درمیان کھانا کھایا۔ نوال ہر کسی کے ساتھ پراعتمادی سے بات کر رہی تھی اور دائم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ان کو حویلی آئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ سب کا رویہ نوال کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ تتلیوں کی طرح پوری حویلی میں اڑتی پھرتی تھی مگر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بی جان بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر چکی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونہار پوتے کو اس کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی آفس سے حویلی لوٹا ہی تھا کہ دادا جان نے اسے بلوا لیا اور خاموشی سے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ دادا جان اپنی آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ نرم مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، دادا جان نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور احترام سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی دادا جان، آپ نے بلا لیا؟ دائم تم جانتے ہو کہ یہ خاندان تمہارے دم سے قائم ہے۔ تم ہمارے اکلوتے وارث ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ وراثت تمہاری نسل تک جائے۔ تم ہمیں پوتے کی خوشی دو۔ وہ بلا کسی تمہید کے صاف گوئی سے بولے تھے۔ دائم ان کی آخری بات۔ ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہمیں ایک پوتے کی خوشی دو۔ نوال کے ساتھ تمہاری شادی کو کچھ وقت ہو چکا ہے۔ اب ہم سب چاہتے ہیں کہ اب ہماری اگلی نسل کی بنیاد رکھی جائے۔ اس نے دادا جان کی بات سن کر گہری سانس لی تھی۔ دادا جان، نوال ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ صرف 15 سال کی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹا، ایک لڑکی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ نوال تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور اگر تم اسے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات کو مان لے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری خوشی میں خوشی دیکھے گی۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پہ سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ بے بس ہوا۔ اس کا چہرہ کسی گہرے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ دادا جان، میں نوال کو سمجھاؤں گا لیکن مجھے خود وقت چاہیے۔ میں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے لیے کانچ کی گڑیا کی طرح ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے اس کے دل یا جسم پر کوئی بوجھ آئے۔ وہ تحمل سے اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری نسل کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ حویلی، یہ زمین، یہ وراثت سب تمہاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا حق تب ادا ہوگا جب ہماری اگلی نسل کا وجود ہوگا۔ دادا جان نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ اندر ہی اندر شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس معاملے کو کیسے سنبھالے۔ نوال کی معصومیت اور کم عمری اس کے دل میں بار بار آ رہی تھی اور وہ دادا جان کی خواہش کے آگے بے بس بھی محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اس نے بالآخر آہستہ سے کہا۔ میں آپ کی خواہش کو جلد پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دادا جان نے مطمئن ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے بیٹا، تم ہمارے خاندان کی امید ہو۔ دائم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوال کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کی تعلیم مکمل کروانا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اس کی معصوم زندگی پر اثر ڈالے۔ لیکن دادا جان کی خواہش اور خاندان کی امیدوں کے آگے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ پریشان سا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہ تھا جو عام طور پر اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نوال جو بیڈ پر بیٹھ اس کے موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا ہوا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی دیکھتے ہی مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ اس نے نوال کی طرف دیکھ کر ہلکے سے سر ہلایا۔ پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا، شاید میں کچھ کر سکوں۔
نوال نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے کو دیکھنے لگا جس میں اس کے ہاتھ تھے۔ تمہیں یاد ہے نا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں بیبی چاہیے۔ اس کی بات پہ نوال کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ ہاں چاہیے نا، کب ملے گا مجھے بیبی؟ وہ اپنی ازلی محبت سے بولی۔ نوال تمہیں معلوم ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے؟ دائم نے گہری سانس لی اور اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ نوال نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، آپ ہی بیبی لے کر آئیں۔ دائم ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک بے چینی سی چھپی ہوئی تھی۔ نوال، بیبی لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، لے کر نہیں آتے کہیں سے۔ لے اس کی بات پہ نوال نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا واقعی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن میں کیوں پیدا کروں گی بیبی؟ آپ پیدا کریں نا۔ دائم نے اس کی معصومیت پر بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا، لیکن جلد ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نوال، بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میں تمہیں ان سب کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ نوال نے گردن جھکا کر سوچنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دائم نے اس کے سوال پر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی تھی۔ یہ باتیں تمہارے لیے سمجھنا ابھی مشکل ہے، لیکن میں تمہیں وقت دوں گا۔ جب تم ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گی، تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ آہستہ سے اس کو سینے سے لگا کر بولا۔ نوال نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دائم، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ دائم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی دباؤ یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کی معصومیت اور اس کی بھروسہ مند مسکراہٹ نے دائم کے دل کو سکون بخشا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دادا جان کی خواہش کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ 3 سال بعد آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ آج وہ پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس کی 3 سال کے عرصے میں دائم شاہ کی محبت نے اسے ایک حسین دوشیزہ بنا کر ابھارا تھا۔ وہ یاقوتی حسن کی مالک تھی۔ وہ اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی، مگر دائم شاہ اب تک ادھورا تھا۔ اس نے اس کے بڑے ہونے کا بڑی شدت سے انتظار کیا تھا اور اپنے منہ زور جذبوں کو 3 سال سے سلاتا رہا تھا۔ اس نے دادا جان اور بی جان کو بھی اپنے ساتھ 3 سال کے انتظار کی سولی پر لٹکا رکھا تھا، جو اس سے پوتے خواہشمند تھے، مگر اس کے کہے کے مطابق نوال کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے سالگرہ کی تقریب کے بعد وہ تھکی ہوئی وارڈروب سے ڈریس چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی۔ دائم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ دوستوں میں بیٹھا تھا۔ ابھی اس کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دائم اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کی جانب آیا۔ 3 سال کا صبر ختم ہوا، اب تم نہیں بچو گی، وہ کہتے ساتھ کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ لاتا تھا۔ وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی۔ جانتی تھی اس نے اپنے دائم شاہ کو بہت انتظار کروایا تھا۔ دائم نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ دائم نے آگے بڑھ کر تمام لائٹس آف کر دیں اور شرٹ لیس ہوتے اس پر جھک گیا۔ اس کی قربت پاتے ہی دائم کی 3 سالوں کی تشنگی اور پیاس مٹی تھی۔ وہ دونوں آج کی رات مکمل ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ چاند ان کے ملن کی رات سے مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔